مصر کی سرزمین عجیب و غریب عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ مصر کے ایک قدیم شہر کو ابائڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف 11 کلومیٹر دور نائل ریور ہے اور دوسری طرف دور دور تک ریت ہی ریت ہے۔ یہ تقریباً 1990 کی بات ہے کہ جب تیز ہوا اور آندھی نے ریت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا تو ریت کے نیچے سے لکڑی کے تختے نمودار ہوئے، جن کو دیمک نے اور ریت اور مٹی نے کھا کر کافی حد تک خستہ حال کر دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر آرکیولوجیکل ٹیم تک پہنچی تو انہوں نے سرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کی پراپر طریقے سے کھدائی شروع کر دی۔ کیونکہ تختے بھی بہت خستہ حالت میں تھے تو اس لیے ان کی کھدائی کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اگر پھوڑے وغیرہ سے یا کسی بیلچے وغیرہ سے اگر کھدائی کرتے تو ان کے سٹرکچر خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ جب سائنسدانوں نے کھدائی کی تو انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں پر چھوٹا موٹا کوئی تختہ نہیں بلکہ 70 فٹ بڑی ایک بوٹ موجود ہے۔ کیونکہ یہ کھدائی بہت احتیاط کے ساتھ کرنی تھی تو سائنسدانوں نے جب مزید کھدائی کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک دو نہیں بلکہ 14 بوٹس لائن میں موجود ہیں۔ سائنسدان ان بوٹس کو پوری طرح سے باہر نہیں نکال پائے تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو باہر نکالا تو یہ بوٹس ٹوٹ جائیں گی اور ایک بہت بڑا عجوبہ ادھورا ہی رہ جائے گا۔ تو سائنسدانوں نے جب ان بوٹس کا مشاہدہ کیا، ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ یہ بوٹس 5000 سال پرانی بوٹس ہیں، جو کہ پیرامڈ سے بھی 500 سال پہلے کی ہیں۔ لیکن یہ جواب عجوبے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سائنسدان اس قابل ہو گئے تھے کہ اس سارے عجوبے کو ہاتھ لگائے بغیر سونار سکیننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کا 3D ماڈل تیار کر لیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پرانا بیڑا مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ڈیزائن، سٹرکچر اور سائز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشتی عام لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکہ بادشاہوں اور ان کے خاص آدمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اور سٹرکچر سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت محنت کے ساتھ بنایا گیا تھا، جسے عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سائنسدانوں کو ابھی تک ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کشتیوں کو اتنے دور صحرا میں آخر لایا کیوں گیا تھا اور آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ بالآخر سائنسدان یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ شاید آج سے 5000 سال پہلے یہاں سے کوئی دریا گزرتا ہو اور کسی طوفان یا کسی وجہ سے یہ کشتیاں دریا میں کسی آفت یا حادثے کی وجہ سے یہیں پر دب کر رہ گئی ہوں۔ لیکن مزید تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے اس مفروضے کو بھی رد کر دیا، کیونکہ اگر کسی آفت یا حادثے کی شکل میں یہ کشتیاں مٹی یا ریت کے اندر دب گئی ہوں تو ان کی ترتیب خراب ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ بوٹس جس حالت میں ملی تھیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا گیا تھا اور اس بات کا بھی کوئی سرا نہیں مل رہا تھا کہ یہاں سے نائل ریور گزرا ہوگا۔ تو سائنسدانوں نے جب ان بوٹس کے سائیڈوں پر مزید ایکسکیویشن کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ بوٹ کی سائیڈوں پر اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اینٹیں بوٹ کے کرو کے لحاظ سے لگائی گئی تھیں، اور سائنسدانوں نے جب مزید ایکسکیویشن کی تو انہیں پتہ چلا کہ بوٹ کے نیچے بھی اینٹیں لگائی گئی تھیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بوٹ کی سائیڈوں پر بھی اینٹیں تھیں، نیچے بھی اینٹیں تھیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بوٹ کو اس میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر بھی اینٹیں لگی ہوں گی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں اور طوفانوں کی نظر ہو گئیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ جیسے بادشاہوں کی ممیز کو اچھے طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ محفوظ کیا جاتا تھا،
تو اسی طرح سے ان کشتیوں کو بھی پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ تو ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ پلاسٹر لگا دیا گیا تھا جو کہ سورج کی روشنی سے بہت چمکتا تھا اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ تاریخ سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جب پیرامڈز تیار کیے گئے تھے تو ان کے اوپر بھی وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا۔ اس دور میں وائٹ پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ کشتیاں کسی دریا میں بہہ کر نہیں آئی تھیں بلکہ یہ کسی ایشین ایجپشن کی ملکیت تھیں، اور اس کنگ کی وفات کے بعد ان کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔